السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں؟ تو جو آج کا ہمارا ولاگ ہے بڑا انٹرسٹنگ، بڑا ہی مزے کا ہونے والا ہے، تو آپ نے بالکل اسکپ نہیں کرنا، اینڈ تک دیکھنا ہے، بہت اچھا ہوگا، بہت مزے کا ہوگا، بڑی انٹرسٹنگ آپ لوگوں سے باتیں کریں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کے ناشتے سے۔ تو ناشتہ بھی ساتھ ساتھ بنائیں گے، ساتھ ساتھ اپنا کام کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک بہت ہی مزے کے ٹاپک پہ آپ سے گپ شپ لگائیں گے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ تو آج آپ لوگوں سے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی کہ ہم نے لوگوں کو نہ کس طرح بولنی ہے۔ میں خود بھی کسی اور کی مثالیں دینے سے اچھا انسان پہلے اپنے آپ کی مثال دے۔ میں جی خود ہوں کہ میں بڑا ہی جلدی لوگوں پہ ٹرسٹ کر لیتی ہوں، بڑی جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہوں، مطلب میرے سے کچھ ذرا سی میٹھا بولے تو میں کہتی ہوں یہ بندہ تو بڑا ہی اچھا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ آپ کی زندگی میں بہت سارے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے فرینڈس میں بھی ہوتے ہیں، جو صرف آپ سے کام نکلوا رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہوتا، صرف ان کا ہوتا ہے کہ کام نکلوانا ہے، اور پھر جی چلو جی غائب ہو جاؤ۔ تو میں بھی جب شروع میں جوائنٹ فیملی سے علیحدہ ہوئی تو مجھے بھی اتنا مطلب نہیں تھا پتہ، نہیں اندازہ تھا لوگوں سے، میں کیوں اتنا ملتی جلتی نہیں تھی، اور میری نیچر بڑی عجیب سی ہے کہ میں کسی سے زیادہ بات شات نہیں کرتی۔ حالانکہ جب یقین کریں میری شادی ہوئی، میری اپنی نندے میری جب پہلی بیٹی ہوئی تو میری امی آئی ہوئی تھی تو ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ تو بولتی نہیں ہے، زیادہ باتیں شاتیں نہیں کرتی، چپ ہی رہتی، مطلب ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے نا، کہ وہ زیادہ بولنا اس کو پسند نہیں ہوتا۔ تو میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جس کو زیادہ بولنا پسند نہیں ہے نا، زیادہ لوگوں سے دوستیاں یاریاں کرنا پسند ہے۔ تو جب میں جوائنٹ فیملی سے علیحدہ ہوئی تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ گئی، اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہم رینٹ پہ رہ رہے تھے، تو شکر ہے ہمارے پڑوسی بہت اچھے تھے، بہت زیادہ اچھے تھے، تو جی بڑا ہی اچھا ہمارا ان کے ساتھ ٹائم گزرا۔ تو جب میں ہسبینڈ کے جہاں جاب کرتے ہیں وہاں ہمیں گھر مل گیا تو ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ تو یقین کریں میں تو مطلب ہر کسی کو اچھا سمجھ رہی تھی، تو میرے نیبر میں تھے تو وہ جی بڑے ہی مطلب والے جو لوگ ہوتے اس طرح کے تھے۔ تو میں نے بڑے کام کیے، میں نے کیا ہوتا ہے سلائی بھی کی ہے، مجھے سلائی آتی ہے، میں نے اپنی امی سے سیکھی، کسی سے سیکھی نہیں، اپنی امی سے سیکھی ہے۔ تو وہ جی میرے پاس آتی تھی کہ جی ہمیں کپڑے سلائی کر دو، یہ ڈیزائن بنا دو، وہ ڈیزائن بنا دو، اور مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا، میں کبھی یوٹیوب پہ دیکھتی تھی، کبھی کیا، تو مجھ سے جیسا ہو سکتا تھا میں کوشش کرتی تھی کہ ویسے ہی بنا لوں، اور بہت اچھا بھی بنتا تھا۔ تو جب ان کے کپڑے جب سلائی کر لی، جب ان کی سلائی دینے کی باری آتی تھی تو وہ مجھے کبھی 200 کبھی 300 پکڑا دیتی تھی، یہ لے۔ تو میں کافی عرصہ تو چپ رہی، پھر میرے ہسبینڈ نے مجھ پہ کافی غصہ کیا کہ آپ اس سے اچھا ان کو فری میں سلائی کر کے دے دو۔ تو یقین کریں پھر مجھے بھی، پھر بعد میں سوچی تھی، میں ان کا لوگ، اور جب ان کے کپڑے میرے پاس ہوتے تھے یقین کریں ان کا میرے گھر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہوتا تھا نا کہ بس ہر ٹائم ایک دوسرے کے گھر آنا، جیسے یہ میرے تو یہ رشتہ دار ہی ہیں نا پکے۔ تو پھر مجھے ہسبینڈ نے کافی دفعہ ڈانٹا بھی اس بات پہ کہ اپنے بچے کو بھی چھوٹا، ماشاء اللہ میرے 4 بچے، تب میرا سب سے چھوٹا والا بیٹا ہوا تھا، تو میں اس کو بھی چھوٹا تھا، اس کو بھی ٹائم نہیں دے رہی تھی، وہ بھی روتا رہتا تھا، اور میں مشین پہ بیٹھی ہوتی تھی۔ تو پھر ہسبینڈ نے کافی غصہ کیا، اس نے کہا بس یہ سلائی چھوڑ دو، تمہاری سلائی سے مجھے کوئی وہ فائدہ نہیں ہے۔ وہ مجھے پہلے بھی منع کرتے، کرے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اللہ شکر اچھا خاصا گزارا چل رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے تمہیں کسی کپڑے سلائی کرنے کی۔ تو پھر اسی طرح میں نے پھر ایک دفعہ یقین کریں انہوں نے میرے سے کپڑے بنوائے، اور اتنے پیارے ڈیزائن، یہ لکھا دیں، یہ کر دیں، ایسے کر دیں، میں نے سارا کچھ کر دیا، تو انہوں نے آگے سے مجھے 200 روپے پکڑائے۔ یقین کریں میرے ہسبینڈ نے اتنا، مجھے خود بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا 200 روپے معنی نہیں رکھتے، لیکن اگلے انسان کی محنت دیکھتا ہے۔ کیا میں دل میں سوچ رہی تھی نا کیا میں ان کو فقیر لگ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے 200 اس سے اچھا نہ دیتے۔ تو یقین کریں مجھے اتنا دکھ ہوا نا، بہت زیادہ مجھے دکھ ہوا۔ تو اس دن کے بعد جی پھر میں نے کہا بہت ہو گیا نا یہ ڈرامے، یہ فلمیں، میں نے کہا لوگ صرف مطلب کے ہیں، اور جس کے جب لوگوں کا مطلب نکل جاتا ہے نا، یقین کرے وہی بندے ہوتے، وہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ آپ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو اس دن کے بعد پھر جب انہوں نے مجھے کپڑے دیے، میں نے کہا جی میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، میں سلائی کرتی نہیں ہوں۔ تو کہتی نہیں کر لیں، تو یہ تو وہ، میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح ہر انسان کے ساتھ اسی طرح ایکسپیرینس ہوتے رہتے ہیں، تو کسی کو بھی اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دیں، جو کوئی بات ہوتی ہے سیدھا اس کو ڈائریکٹ بولے۔ پہلی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جب انسان ٹھوکر کھا لیتا ہے نا تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے واقعی
ठोकरें खा के ना तब इंसान को अकल आती है, जब तक कोई समझाता रहे ना तब अकल नहीं आती, लेकिन जब इंसान ठोकर खा लेता है ना, यकीन करे उस टाइम अकल आती है। तो उस दिन के बाद मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो करनी नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो। मैंने कहा जिसने मेरे साथ रखनी है रखे, जिसने नहीं रखनी खुदा हाफ़िज़। अगर आप लोगों की तरफ से एक दफ़ा खुदा हाफ़िज़ है तो मेरी तरफ से 10 दफ़ा खुदा हाफ़िज़ है। यकीन करें मैं उस दिन के बाद मेरे मतलब आना जाना है, लेकिन मैं भी बस हद में रह के और उनको भी हद में रखा हुआ है कि जी आप लोग अपनी हद में रहें, मैं अपनी हद में हूँ। तो यकीन करें इस तरह उस तरह बड़े बंदा टेंशन में हो तो अपना घर छोड़े, अपना काम छोड़े और ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अपने बच्चों को भी टाइम ना हो तो अपने छोटे बच्चों को भी रुलाओ, हस्बैंड से भी बातें सुनो और जी अगले की मेहनत का इंसान ये सिला दे। तो उस दिन के बाद तो मैंने कसम खाई थी। तो मेरी एक नेबर में एक और बड़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मुझे कहती है कि मैं भी पहले ऐसी थी, मैं भी लोगों की बातें में आ जाती थी। कहती तुम बहुत ही जल्दी लोगों की बातों में आती हो। मैंने कहा हाँ, ये तो मेरे में है। मैं तो जैसे खुद हूँ, मैं सबको वैसे ही समझती हूँ कि यार जैसे मैं हूँ वैसे ही सब लोग हैं, लेकिन लोग ऐसे नहीं होते। लोग सिर्फ़ अपना मतलब निकालते हैं या उल्टी-पुल्टी बातें करके दूसरों का दिल ही तोड़ना होता है उन्होंने। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में भी होंगे, रिश्तेदारों में भी होंगे, कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो इनकी बातें सुन के यकीन कर इंसान का दिल ही दुख जाता है कि यार हमने इनके साथ क्या किया, इन्होंने हमारे साथ क्या किया। तो मैंने तो अब ज़िंदगी का यही असूल बनाया, कोई रखे जी बिस्मिल्लाह, जो नहीं जी खुदा हाफ़िज़, टाटा बाय बाय। तो आप इसी तरह अपने ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को निकालें, लोगों को नो बोलना सीखें। जब आप ना करना सीख जाएँगे ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बड़ी ही आसान हो जाएगी। आप अपने घर को टाइम दें, अपने बच्चों को टाइम दें। यकीन करें जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो मैंने हस्बैंड से कहा था, हस्बैंड मेरे कहते नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है ना तुम्हारी। नहीं, मैंने कहा मैं ख़ुद को बिज़ी रखना चाहती हूँ कि जब मैं ख़ुद को बिज़ी रखूँगी मेरे पास टाइम ही नहीं होगा किसी के बारे में सोचने का, किसी के पास जाने का, किसी से बात करने का। मैं अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहती थी सिर्फ़ इसलिए। तो अब आप लोगों से भी यही गुज़ारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें और ताकि हम और भी ऐसी अच्छी-अच्छी आप लोगों से बातें करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के ज़हनों पे सवार रहते हैं। तो आप भी इसी तरह उनको नो बोलना सीखिए। यकीन करें वो आपसे खुद ब खुद ही पीछे हो जाएँगे, क्योंकि वो तो सिर्फ़ मतलब के लिए आपके साथ थे। जब उनको पता चल जाएगा ना कि यार वाक़ई ये बंदा तो अब सीधा हो गया है, तो वो खुद ब खुद ही आपकी लाइफ़ से निकल जाएँगे। तो मैंने तो अब यही यही किया हुआ है कि जो रखे जो सी मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि मैंने तो बोलना ही नहीं है किसी से। जो सीधा मुँह बात करे उसकी सीधे मुँह जवाब दो। कोई आए तो ठीक है जी बिस्मिल्लाह, कोई ना आए तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। जब सुनोगे तो फिर सुनाओगे भी सही, बस ज़रूरत ही नहीं है किसी से। तो कोई बात सीधी अगर लगती है तो ठीक है उसका सही जवाब दो, अगर नहीं है तो फ़ौरन मुँह पे जवाब दे दो, ये भाई ये है जी इसका जवाब। तो अगला बंदा जब दोबारा कोई बात बोलेगा ना तो उसको पता चलेगा वाक़ई इस बंदे को बोलना आता है। अगर मैं बोलूँगा ना तो मुझे आगे से बड़ा करारा किस्म का जवाब भी मिलेगा। तो जब हम लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं ना, उनकी हर बात में जी, जी, हाँ, हाँ करते रहते हैं, तो वो कहते हैं चलो जी, ये तो बंदा है इसको तो जी जैसे कर दबा सकते हैं दबा लो। तो वैसे ये हमारी आज थी छोटा-सा व्लॉग, पसंद आए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।